آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تعلیمی نظریے کی جو کلاس رومز میں ایک انقلاب لا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس۔ چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا اور اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں ایک ایسے چیلنج سے جو ہمارے بہت سے کلاس رومز میں موجود تو ہے، لیکن اکثر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ایک نادیدہ دیوار ہے، ایک ایسی دیوار جو نظر تو نہیں آتی، مگر بہت سے بچے اسے ہر روز اپنے اور اپنی تعلیم کے بیچ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو گھر پر کتنا چہکتا ہے، کتنا بولتا ہے، جیسے ہی اسکول کے گیٹ سے اندر قدم رکھتا ہے بالکل خاموش اور گمسم سا ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک طرف ہے گھر کی دنیا، اپنی جانی پہچانی، جہاں بچہ وہ ہوتا ہے جو وہ اصل میں ہے، پر اعتماد، خوش، اور پھر دوسری طرف ہے اسکول کا ماحول جو اسے اکثر ایک اجنبی جگہ لگتا ہے۔ یہی وہ نادیدہ دیوار ہے جو سیکھنے کے پورے عمل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی تاریخ میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ جو ایک زیادہ انکلوسو یعنی جامعہ تعلیم کی طرف سفر ہے نا، یہ کئی دہائیاں پہلے شروع ہو گیا تھا۔ 1960 کی دہائی میں شہری حقوق کی تحریکوں نے اس عدم مساوات کو پہلی بار کھل کر سامنے رکھا۔ پھر 80 کی دہائی میں کثیر و ثقافتی تعلیم کا تصور آیا، اور آخرکار 90 کی دہائی میں وہ شکل سامنے آئی جسے آج ہم ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری تحریکیں لڑ کس چیز کے خلاف رہی تھیں؟ وہ ایک بہت بڑے مسئلے کے خلاف تھیں جسے ثقافتی بالادستی یا کلچرل ہیجمونی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے کہ بھئی جینے کا، سیکھنے کا اور کامیاب ہونے کا بس ایک ہی طریقہ صحیح ہے، اور وہ طریقہ اکثر اکثریتی کلچر کا ہوتا ہے، باقی سب کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا متبادل ہے تعلیم میں سماجی انصاف، ایک ایسا نظام بنانا جہاں ہر بچے کے پس منظر کو، اس کی ثقافت کو ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس نادیدہ دیوار کو گرایا کیسے جائے یا اس پر ایک پل کیسے بنایا جائے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور تصور میں چھپا ہوا ہے، اور وہ تصور ہے ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس۔ یہی وہ پل ہے، یہ پورے سیکھنے کے عمل کو، اس کے تجربے کو بالکل نئے سرے سے ڈیزائن کرتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اپنی توجہ نصاب کی کتابوں سے ہٹا کر سیدھا طالب علم پر، اس کی زندگی اور اس کے تجربات پر لے آتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے کہ بچوں کی ثقافتی شناخت کو اہمیت دینا، ان کے اپنے تجربات کو سیکھنے کی بنیاد بنانا، اور ان میں ایک تنقیدی شعور پیدا کرنا تاکہ وہ ناانصافی کو پہچان سکیں۔ مطلب یہ کہ استاد، طالب علم اور اس کی کمیونٹی سب مل کر کام کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے نا، تو اسباق صرف کتابی باتیں نہیں رہتے بلکہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا زبردست نظریہ آیا کہاں سے؟ چلیں اب ملتے ہیں ان دو اہم ترین مفکرین سے جنہیں ہم اس نظریے کا معمار کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پہلا نام ہے گلوریا لیڈسن بلنکس کا۔ انہوں نے اس کا بنیادی ڈھانچہ یعنی فریم ورک تیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم معاشرے میں جو ناانصافیاں ہیں، جو عدم مساوات ہے، اس پر سوال اٹھائیں، اور اپنے طلبہ کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہ سوال اٹھا سکیں۔ اور انہوں نے اس کے 3 ستون بتائے۔ پہلا، تعلیمی کامیابی، یعنی ہر بچے سے بہترین کارکردگی کی امید رکھنا۔ دوسرا، ثقافتی قابلیت، مطلب بچے پڑھائی میں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت اور اپنی شناخت پر بھی فخر کریں۔ اور تیسرا، تنقیدی شعور، یعنی وہ اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کو سمجھیں اور انہیں چیلنج کر سکیں۔ تو بات صرف اچھے نمبروں کی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل باشعور انسان بننے کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام آتا ہے جنیوا گیگ کا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان نظریات کو کلاس روم میں عملی طور پر کیسے لایا جائے۔ ان کی بات بہت سادہ اور گہری ہے۔ جب علم اور کتابی باتیں بچوں کے اپنے تجربات اور ان کی زندگی سے جڑ جاتی ہیں تو وہ انہیں زیادہ آسانی سے اور گہرائی سے سیکھ پاتے ہیں۔ جنیوا کہتی ہیں کہ یہ صرف نصاب بدلنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ہر چیز پر دھیان دینا ہوگا۔ نصاب کا مواد، کلاس روم کا ماحول، بات چیت کا انداز اور پڑھانے کے طریقے، سب کچھ ایسا ہو جو بچوں کی ثقافت کا احترام کریں۔ یہ صرف ایک ٹاپک نہیں بلکہ پڑھانے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ تو ان سارے تصورات کو سمجھنا ہی پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک زیادہ بہتر، زیادہ منصفانہ اور ایک زیادہ مؤثر کلاس روم کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال تو اب آتا ہے،
سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ سارے طاقتور نظریات، یہ ساری باتیں عملی طور پر ایک حقیقی کلاس روم کو کیسے بدل سکتی ہیں؟ روزمرہ کی پڑھائی میں ان کا کیا مطلب ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم اپنے اگلے حصے میں تلاش کریں گے، جہاں ہم تھیوری سے آگے بڑھ کر عملی مثالوں اور حکمت عملیوں کی بات کریں گے کہ کیسے ایک استاد ان چیزوں کو اپنے اسباق کا حصہ بنا سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ایک زیادہ بامعنی اور جامعہ تعلیم کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر ابھی جاری ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم ایک بچے کی ثقافت کو عزت دیتے ہیں تو ہم صرف اس کا دل نہیں جیتتے، ہم علم حاصل کرنے کے لیے اس کا ذہن بھی کھول دیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ سیکھنے کے عمل کو ہر طالب علم کے لیے حقیقی معنوں میں کیسے بامعنی بنایا جا سکتا ہے، اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔